اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں، اب مکس کر کے آپ لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں۔ ہاؤلا اخوتی، یہ میرے بھائی ہے، و اولائکا، اور وہ جمع کے لیے جب وہ ہو دور ہو تو جمع کے لیے اولائکا ہوتا ہے، اصدقائی، اور وہ میرے دوست ہے۔ من اولئک الرجال الطوال، وہ وہ بلند قد آدمی، زیادہ آدمی کون ہے؟ تو آپ کہیں گے ہم وہ اطباء من امریکہ، وہ امریکہ کے ڈاکٹر ہے۔ من اولئک النساء، دیکھو مرأتن کی جمع نساء ہے، تو وہ زیادہ خواتین کون ہے؟ ہن، وہ جو ہے امہات الطالبات، وہ طالبات کی مائیں ہے۔ آباء الطلاب، اب باپ کو کہتے ہیں آبا، اس کی جمع ہے۔ آباء الطلاب، طلبہ کرام کے والد صاحب جو ہے، عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ اولئک، سوال کے لیے آتا ہے، کیا؟ اولئک النساء، وہ لڑکیاں، وہ خواتین، خالاتک، خالاتو کے کہنا ہوگا، خالات، خالتن، خالتن، خالہ کو کہتے ہیں خالات، اس کی جمع ہے۔ اے مریم، کیا وہ خواتین خالاتو کے، کیا آپ کی خالائق ہے؟ تو کہ میں نے کہہ دیا خالاتو کے، کیونکہ مخاطب میری مریم ہے، اور مریم لڑکی ہے تو میں نے کہ کہنا ہوگا۔ اگر میرا مخاطب جو ہے وہ مریم نہیں ہوتا، وہ سعید ہوتا، وہ حامد ہوتا، تو میں اسے کہتا کہ خالاتو کا، اے خالد، اے سعید، اے حامد، کیا وہ لڑکیاں آپ کی خالائیں ہیں؟ تو کا اور کے میں یہ فرق ہے۔ لا، نہیں، ہن عماتی، عمتن پوپی کو کہتے ہیں، اور عمات اس کی جمع ہے۔ عماتی میری پوپیا ہے۔ ہؤلاء، یہ اطباء ڈاکٹر ہے، زیادہ ڈاکٹر ہے، و اولئک، اور وہ زیادہ لوگ مہندسون انجینئرز ہیں۔ ہؤلاء الرجال، یہ لڑکے، یہ آدمی جو ہے بہت زیادہ ہے، فقراء، یہ غریب ہے، و اولئک، اور وہ زیادہ لڑکے، اغنیاء، امیر لوگ ہیں۔ غنی کی جمع اغنیاء۔ اولئک الطلاب ضعاف، وہ طلبہ جو ہے وہ کمزور ہے، ضعاف کمزور ہے، یا دماغی طور پہ کمزور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو جو اس کا مراد ہو۔ من اولئک الرجال، وہ لوگ کون ہے؟ ہم وزراء، وہ جو ہے وزراء ہے، وزیر کی جمع وزراء ہے۔ تمارین، مشق، تمرین کی جمع ہے۔ حول المبتدا، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر عربی میں ایک جملہ ہے، اس کا پہلا لفظ ناؤن ہے، اسم ہے، تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اگر پہلا لفظ اس کا ورب ہے، فعل ہے، جو میں نے آپ کو فعل ماضی کا لسٹ بھیجا تھا، تو اگر وہ ہو یا کوئی اور ورب ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ بہت آسان ہے، اگر شروع میں اسم ہو، ناؤن ہو تو جملہ اسمیہ، اگر شروع میں فعل ہو تو جملہ فعلیہ۔ اب شروع میں اسم ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ شروع میں اسم ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا نا، شروع میں اسم ہے، تو پہلے حصے کو جو اسم ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں۔ پھر جملہ اسمیہ میں جس جملے کے شروع میں اسم ہو، اس کے پہلے حصے کو، یعنی اس کے جو اسم ہوتا ہے، جو پہلا حصہ، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو بعد والا آ جائے، بعد والا حصہ، اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ حول المبتدا، نیچی جملہ اسمیہ ہے، اس میں پہلا حرف اسم ہے، وہ مبتدا ہے، تو اس کو آپ تبدیل کریں فی کل من الجمل الآتیہ، ہر جملے میں سے اس کو آپ جمع بنائیں، مع تغییر ما یلزم، اگر کچھ اور تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کریں۔ مثال یہ ہے، ذالک الرجل، وہ آدمی، مدرس، استاذ ہے۔ تو جب رجل مبتدا ہے، اس کی آپ نے جمع بنانی ہے۔ رجل کی جمع رجال ہے، اور وہ دور ہے، رجال دور ہے، کیونکہ ذالک الرجل، وہ دور والا آدمی، تو اولئک الرجال ہوگا، کیونکہ رجال جب آپ نے جمع کر دیا، اور جمع جب دور ہو تو اس کے لیے ذالک نہیں آتا، ذالک ایک کے لیے آتا ہے، اولئک آتا ہے اس کے لیے، دور کے لیے۔ اور رجال چونکہ جمع ہے تو مدرس کی بھی جمع لانی ہوگی، مدرسون، ذالک الرجل سے اولئک الرجال، مدرسون سے مدرسون۔ من ذالک
فتح یہ لڑکا کون ہے؟ تو آپ کہیں گے من اولئک الفتیۃ، فتن کی جمع فتیہ ہے اور ذالک سے پھر اولئک بنائیں گے، وہ زیادہ لڑکے کون ہے۔ من این ذالک المدرس، کہاں سے ہے وہ استاذ؟ تو آپ کہیں گے من این اولئک المدرسون، وہ اساتذہ کرام کہاں سے ہے۔ تلک الفتاۃ، وہ لڑکی، بنت الطبیب، ڈاکٹر کی بیٹی ہے۔ تو فتات لڑکی، اس کی جمع فتیات ہے، تو جب اس کی جمع آ گئی تو تل کا ایک کے لیے تھا اور جمع جب دور ہو اس کے لیے ہمارے پاس اولئک ہے۔ اولئک الفتیات، وہ زیادہ لڑکیاں، ڈاکٹر کی بیٹیاں ہے، بنت کی جمع بنات ہے، تو اولئک الفتیات بنات الطبیب ہے۔ ھذا الطالب، یہ طالب علم، من انگلترا، انگلینڈ سے ہے، وذالک من فرنسا، وہ فرانس سے ہے۔ ھذا الطالب، طالب کی جمع طلاب ہے، یہ طلبہ کرام۔ ھذا یہ، لیکن ایک کے لیے تھا اور قریب کے لیے تھا۔ یہ جب زیادہ کے لیے ہو تو اس کے لیے قریب کا لفظ ہؤلاء ہوتا ہے۔ ہؤلاء الطلاب، ہؤلاء الطلاب من انگلترا، یہ طلبہ اکرام انگلینڈ سے ہے، وذالک، اور وہ جو ہے تو اولئک کہنا ہوگا ذالک کی جگہ، وہ طلبہ اکرام، تو ذالک ایک کے لیے تھا وہ طالب علم، لیکن اب ہم نے وہ طلبہ اکرام کہنا ہے تو ذالک کی جمع اولئک ہے، تو اولئک من فرنسا، ان طلبہ کا تعلق فرانس سے ہے۔ اذالک، کیا وہ المہندس، کیا وہ انجینئر مسلم مسلمان ہیں؟ تو آپ کہیں گے اولئک المہندسون، مہندس کی جمع مہندسون آتا ہے، کیا وہ انجینئرز حضرات مسلمان ہیں، مسلمون؟ هذه المرأة ممرضۃ، یہ لڑکی، یہ خاتون نرس ہے، وتلک، اور وہ لڑکی، وہ خاتون، طبیبۃ، لیڈی ڈاکٹر ہے۔ مرأہ کی جمع نساء آتی ہے، ہذہ، یہ خاتون، اب یہ خواتین تو ہؤلاء النساء کہنا ہوگا۔ ہؤلاء النساء ممرضات، ممرضہ کی جمع ممرضات ہے، نرس ہے۔ وتلک، تلک یہ لڑکی، تو اب ہم نے سوری وہ لڑکی، وہ لڑکیاں تو اولئک کہنا ہوگا۔ اولئک طبیبات، طبیبۃ کی جمع طبیبات ہے، وہ لڑکیاں لیڈی ڈاکٹرز ہیں۔ من ھذا الولد الطویل، یہ بلند قامت لڑکا یا بچہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے من ھؤلاء الاولاد الطوال، ھذا کی جگہ ھؤلاء قریب کے لیے جمع، ولد اولاد، طویل سے طوال، من ھؤلاء الاولاد الطوال، یہ بلند قامت لڑکے کون ہیں؟ ٹھیک، من ھذا الولد الطویل، یہ ہو گیا۔ تلک الفتاۃ، وہ لڑکی، الصغیرۃ، جو چھوٹی ہے، اخت حامد، وہ حامد کی بہن ہے۔ اخت میں نے کیوں کہا، اختن نہیں کہا، کیونکہ اخت حامد مضاف مضاف الیہ ہے، حامد کی بہن، اور مضاف پہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئے گا، تو اختو میں نے اس لیے کہا۔ تو آپ تلکا سے اولئک بنائیں، فتات لڑکی کی جمع فتیات ہے، صغیرۃ صغیرات یا صغار، جو بھی آپ کی مرضی۔ اولئک الفتیات الصغار اخوات حامد، اخوات اختن کی جمع ہے، وہ لڑکیاں جو چھوٹی ہے وہ حامد کی بہنیں ہیں۔ تلک المرأۃ ام الطالبۃ، وہ لڑکی طالبہ علم کی ماں ہے۔ تو آپ تلکا سے اولئک بنائیں گے، مرأہ سے نساء بنائیں گے کیونکہ نساء جمع ہے۔ اولئک النساء امہات الطالبات، یا طالبات، آپ اس کو اپنی جگہ چھوڑیں۔ امہات، امہات جو ہے نا، ماں کی جمع، ام کی جمع امہات ہے، لڑکی تو وہی ایک ہے نا، تو وہ لڑکیاں سوری وہ خواتین اس طالبہ علم کی مائیں ہیں۔ ایک لڑکی کی بھی بہت ساری مائیں ہو سکتی ہیں، مثلا ایک اپنی ہے، سگی ماں ہے، اور ایک جو ہے ستیلی ہے،
ایک رضاعی ماں ہے جس نے اس کو صرف دودھ پلایا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے نہیں طالبہ کو بھی بہت ساری بنانے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے وہ بہت ساری طالبات کی مائیں ہیں. تو تلک النساء امہات الطالبات، ان طالبات کی مائیں ہیں. آپ کی مرضی جو بھی جس طرح بن رہا ہو. تو ذالک الرجل عالم کبیر، وہ آدمی بڑا عالم ہے. من المملکۃ العربیۃ السعودیہ، مملکہ ملک کو کہتے ہیں العربیۃ السعودیہ، اس سعودیہ کا نام ہے سعودی عرب. تو سعودی عرب سے ہے وہ بڑا عالم، وہ آدمی بڑا عالم ہے سعودی عرب سے ہے، سعودی عرب کا بڑا عالم ہے. ذالک الرجل سے تو اولئک الرجال، وہ زیادہ لوگ، علماء کبار، عالم کی جگہ علماء ہے، کبیر کی جگہ کبار، وہ زیادہ لوگ بڑے علماء ہیں من المملکۃ السعودیۃ العربیۃ السعودیہ، سعودی عرب سے ہے. اشر الی الاسماء الاتیۃ باسم اشارۃ للبعید. اب قریب والے اشارے گزر گئے، دور والے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے طالب جو ہے، تجار، مدرسات، طبیبۃ جدید، یہ سارے اب دور ہیں آپ سے. اب اگر یہ ایک ہے اور لڑکا ہے تو آپ نے اس کے لیے ذالکہ بولنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے اور قریب ہے. اگر ایک ہے قریب ہے لیکن مونس ہے، لڑکی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، استانی ہے، تو آپ نے سوری قریب نہیں، یہ دور کے لیے ہے. جب دور ہے اور ایک ہے تو آپ نے ذالکہ اور تلکہ بولنا ہے. اگر مذکر ہے تو ذالکہ بولنا ہے، اگر مؤنث ہے تو تلکہ بولنا ہے، اور اگر زیادہ ہے تو آپ نے اولئک بولنا ہے. ٹھیک. تو طالب، وہ طالب علم، یہ ایک ہے نا، تو ذالکہ اور تلکہ میں سے ہم نے ایک کو لانا ہوگا. اگر طالب مذکر ہے تو ذالکہ بولنا ہوگا، تو یہ تو مذکر ہے تو ذالکہ طالب. اگر یہ طالبہ ہوتی تو تلکہ بولتے ہم، وہ طالبہ علم. تجار، تاجر کی جمع ہے وہ تجار. ٹھیک ہے. تو اولئک، وہ تجار، یہ جمع ہے. اولئک مدرسات، وہ استانیہ ہے، بہت ساری ہے. مدرسۃ کی جمع اولئک مدرسات. طبیبۃ جدیدۃ، نئی لیڈی ڈاکٹر ہے تو تلکہ کہنا ہوگا کیونکہ ایک ڈاکٹر ہے. تلکہ وہ طبیبۃ نئی ڈاکٹر ہے. امہات الطالبات، طالبات کی مائیں، وہ طالبات کی مائیں ہے تو جمع ہے امہات، تو اولئک امہات الطالبات ہے. آباء الطلاب، طلبہ اکرام کے والد ہے. آباء اب کی جمع ہے تو اولئک ہے، وہ طلبہ اکرام کی کے والد ہے، والد اکرام ہے، تو اولئک آباء الطلاب. فلاح کسان کو کہتے ہیں، یہ مذکر ہے اور ساتھ ساتھ مفرد ہے، ایک ہے، ایک کسان. تو ذالک فلاح، وہ کسان ہے. ام محمد، محمد کی ماں، تو تلکہ بولنا ہے کیونکہ مؤنث ہے نا محمد کی ماں، تو تلکہ ام محمد. صدیقی، وہ میرا دوست ہے. ذالک صدیقی مذکر ہے. اخواتی، میری بہنیں ہیں. بہن، اختن کی جمع اخوات ہے، میری بہنیں اخواتی. تو اولئک اخواتی، وہ میری بہنیں ہیں. اخوتی، بھائی، اخن کی جمع اخوتن ہے اور اخوتی میرے بھائی، تو اولئک اخوتی. ہاتھ جمع الکلمات الاتیہ، کہہ رہے کہ ام کی جمع کیا ہے؟ امہات ہے. اب کی جمع آبا ہے. امرأتن کی جمع نساء ہے. عمتن کی جمع عمات ہے. ضعیف کی جمع ضعاف ہے. وزیر کی جمع وزراء ہے. اسم کی جمع اسماء ہے. اقرأ واکتب، آپ پڑھے اور اس کو لکھے. اصدقاء دوست، اغنیاء امیر لوگ، اقویاء مضبوط لوگ، یہ ساری جمع ہے. اصدقاء صدیق کی جمع ہے. اغنیاء غنی کی جمع ہے، غنی امیر کو کہتے ہیں. اقویاء قوی کی جمع ہے، قوی مضبوط. اطباء طبیب کی جمع ہے، ڈاکٹر. اور فقراء فقیر کی جمع ہے، غریب. زملاء زمیل کی جمع ہے، اور دوست. وزراء وزیر کی جمع ہے. علماء عالم کی جمع ہے. اسماء الاشارۃ للبعید، یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، یہ دوبارہ آپ کو دہرا رہے صرف کہ ذالک طالب، ذالک دور کے لیے ہے لیکن جب مذکر ہو. تلکہ دور کے لیے ہے لیکن جب مؤنث ہو اور ایک ایک ہو. اور اگر وہ جمع ہے، زیادہ ہے، تو اولئک کہیں گے. اولئک طلاب، اولئک طالبات، وہ بہت سارے طلبہ ہیں، طالبات ہیں. ٹھیک ہے.
اب دیکھو اصل چیز کی طرف آ گیا، جو میں نے آپ کو ٹیبل میں پڑھایا، جو ہاتھ سے لکھا ہوا ٹیبل نہیں تھا، تو اس میں ہے محمد ذہبا، یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ دیکھو محمد ذہبا سے پہلے آیا ہے تو ذہب لانا ہے گا، لیکن محمد و حامد و علی تین ہے نا، جمع ہے، اور یہ ذہبا سے پہلے ہے، تو میں نے آپ کو بتایا جب یہ تین ہو یا تین سے زیادہ ہے تو ذہبو بنانا ہوگا، محمد و حامد و علی ذہبو، مریم ذہبت۔ لیکن اگر یہ اکیلی نہ ہو، تین ہو، تین سے زیادہ ہو، تو مریم و آمنۃ و فاطمۃ ذہبنا۔ اور اگر یہ دو دو ہو، صرف محمد حامد ہو، تو انہوں نے یہاں پہ نہیں لکھا ہے، لیکن آپ کو ابھی آتا ہے تو ذہبا۔ اور اگر یہ لڑکیاں دو ہوں، مریم اور آمنہ ہو، تو ذہبتا۔ ٹھیک، الکلمات الجدیدہ تو نئے کلمات۔ ضعیف نیچے لکھا ہوا ہے جیم، یعنی اس کی جمع ہے ضعاف۔ ضعیفتن، یہ ضعیف لڑکی کو کہتے ہیں، ضعیف خاتون کو کہتے ہیں۔ ضعیفن ضعیف لڑکا، ضعیف آدمی، دونوں کی جمع ضعاف آتی ہے۔ ضعیفتن کی جمع ضعیفات بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس ماں کو کہتے ہیں، جمع امہات ہے۔ اب والد صاحب کہتے ہیں، جمع آبا ہے۔ قوی مضبوط کو کہتے ہیں، جمع اقویاء۔ عالم کو کہتے ہیں، جمع علماء ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیات تلاوت کی جائے جس میں ہمیں یہ پریکٹس ہو جائے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 68 68۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات۔ وعدہ پاسٹ ٹینس ہے، سب سے پہلا ورڈ ہے، اللہ نے وعدہ کیا۔ وعدہ اللہ ایک ہے تو وعدہ پہلا صیغہ ہم لائیں گے، وعدہ، پھر دو کے لیے وعدہ، تین کے لیے وعدو، ایک لڑکی کے لیے وعدت، دو لڑکیوں کے لیے وعدتا، زیادہ لڑکیوں کے لیے وعدنا۔ تو وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافقین کے ساتھ اور منافقات کے ساتھ، منافق لوگوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، والمنافقات منافق خواتین کے ساتھ، والکفار اور کافروں کے ساتھ، نار جہنم، جہنم کی آگ کی وعید سنا رہے اللہ ان کو، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہوں گے۔ جہنم مؤنث ہے تو فی میں، ہاں اس جہنم میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہیا، جہنم مؤنث ہے نا، تو آپ پروناؤنس میں آپ جائے، اس کا جو ٹیبل میں نے بتایا تھا، ہیا وہ جہنم جو ہے، حسبہم، حسب کافی کو کہتے ہیں، ہم ضمیر ان منافقین، منافق لوگ، منافق اور کافر لوگ، ہم ضمیر دیکھو زیادہ ہے تو ہم ہے، ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمْ، واو عطف ہے، اینڈ کے معنی میں ہے۔ لعنا، یہ دیکھو پاسٹ ٹینس ہے، فعلا کے وزن پہ ہے، پہلا صیغہ ہے۔ ہم، لعنت کیا ہے ان پر، اللہ، اللہ نے۔ آگے جاتے ہیں، آگے ہے اسی آیت میں، آیت نمبر 69 میں، حبطت اعمالہم، حبطت اعمالہم۔ اب دیکھو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ان کے اعمال ختم کر دیے گئے۔ سب سے اسی صفحے میں سب سے آخر میں ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن اور مومن مرد، مومن عورتوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، تو یہ وعدہ وہی صیغہ ہے۔ سورہ یونس کے سب سے ابتدا میں ہے، سب سے پہلی آیت، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ دیکھو تلک آ گیا۔ آپ بتائے کہ آیات جمع ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمع کے لیے ہمارے پاس جب اشارہ کرنا ہو تو ہؤلاء یا اولئک آتا ہے، تو یہاں پہ تلک کیوں ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہؤلاء اور اولئک کا تم ہوتا ہے جب یہ ذویل قول میں سے ہو۔ پرانی آیات یہ تو جاندار چیز نہیں ہے نا کہ اس میں سانس ہو، ذویل قول تو وہ چیز ہوتی ہے جس میں عقل ہو، جس میں سانس ہو، سانس تو ہونا سب سے پہلے۔ تو اب آیات جو ہے یہ ذویل قول نہیں ہے،
تو اس کے لیے ہاؤلائے اور اولئک نہیں آتا، اس کے لیے یا اس کی جمع کے لیے یا تو حاضی ہی آئے گا یا تل کا آئے گا۔ اب اللہ کی مرضی جو استعمال کرنا چاہے۔ قرآن میں نے آپ کو بتایا کہ قریب دور سارے اسماء اشارہ سارے قریب کے معنی میں ہے، تو چاہے اللہ اب حاضی ہی استعمال کرتے یا تل کا استعمال کرتے، دونوں اس کے معنی میں ہے۔ تو تل کا آیات الکتاب الحکیم، اگر آیات ذویل عقول ہوتی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولئک کہتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ذویل عقول نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بات ہے۔ اسی صورت میں سورہ یونس میں آیت نمبر 3 میں ہے ان ربکم الذی، بے شک آپ کا رب، ربکم اللہ، آپ کا رب اللہ ہے، کم تم سب کا، الذی وہ، خلق السماوات، خلق دیکھو سب سے پہلا صیغہ ہے وہ پاسٹ ٹینس کا فعل ماضی کا، خلق جس نے پیدا کیا، سماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو۔ نیچے آئے آیت نمبر 4 کے درمیان میں ہے والذین، بے شک وہ لوگ، والذین زیادہ لوگوں کے بارے میں آتا ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، پڑھیں گے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ تو والذین کفروا فعل سے پہلے ہے، تو اس لیے ہم نے کفر نہیں کہا نہ بلکہ کفروا کہا۔ والذی آیت نمبر 5 میں ہے وہ ذات ہے جعل الشمس، جس نے بنایا، جعل فعل کے وزن پر ہے، جعل جس نے بنایا شمس کو ضیاء روشنی والا، شمس تو شمس کو کہتے ہیں، سورج کو کہتے ہیں۔ آگے ہے یہ، اگر آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ بعد میں، آپ جو میں لنک سینڈ کر رہا ہوں اس پہ آئے، یوٹیوب سے یہ دیکھے، میں اسکرین ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں، تو یہ آیت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ ابھی ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، آمنوا الذین جب اس سے پہلے ہے تو یہ زیادہ لوگ ہیں تو آمنوا ہے، وعملوا الصالحات۔ اسی سورہ یونس میں آیت نمبر 12 میں ہے فلما کشفنا، جب اللہ فرماتے کہ انسان پر جب بری حالت آتی ہے اور ہم اس کو دور کرتے ہیں اس بری حالت کو، تو انسان ہمارا شکر نہیں ادا کرتا، پھر وہ ہمارا احسان بالکل سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ احسان نہیں کیا، کافر لوگ جو ہے۔ تو فلما کشفنا، کشفنا یہ سب سے لاسٹ والا صیغہ ہے، جمع کے لیے جب ہوتا ہے، ہمارے لیے آپ ماضی کے جو شیڈول ہے اس میں دیکھیں، فلما جب، کشفنا ہم نے دور کیا، عنہ اس سے، ضرہ اس کی بری حالت کو، ٹھیک ہے، تو کشفنا سب سے لاسٹ والا ہے، ہم نے، فعلنا ہم نے کام کیا، اللہ کہتے ہیں کشفنا ہم نے دور کیا۔ آگے ہے آیت نمبر 13 میں وَلَقَدْ اہلکنا، یقیناً، اہلکنا فعلنا ہم نے کیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، القرون بہت ساری بستیوں کو، قرون اصل میں قرن کو کہتے ہیں، صدی کو کہتے ہیں نا، بہت ساری صدیوں کو ہم نے ہلاک کیا، سوری بستی نہیں صدی، تو صدیوں میں جو لوگ رہتے تھے نا اس کو سب کو میں نے ہلاک کر دیا۔ لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، ظلموا فعلوا جمع ہے، دیکھو تیسرا صیغہ ہے اس میں، فعلوا انہوں نے کام کیا، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ثم جعلناکم، جعلنا فعلنا ہم نے کیا، جعلنا ہم نے بنایا، کم آپ لوگوں کو، خلائف نائب، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد،